پھر ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا. پھر یاد کیجئے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کاموں کے لیے چن لیتا ہے. تو یہاں کن کن کو چنا گیا؟ ان اللہ اصطفى آدم، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر لیا اور چن لیا. ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو چن لیا. وآل ابراہیم، ابراہیم کی تو آل کو چن لیا گیا. وآل عمران، اور آل عمران کو چن لیا گیا. علی العالمین، سارے جہان والوں پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں فوقیت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، چن لیتا ہے، اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس بات کا اظہار کیے بغیر کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم وہ کام کرتے چلے جائیں جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے دوسرے کے مقابلے میں کس چیز میں فضیلت دی. اچھا، عموماً ہمارے سوچنے کا رخ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بہن بھائی ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس کو مجھ پر کیا فضیلت دی، کس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ اچھا اس کے پاس تو یہ چیز مجھ سے زیادہ ہے، پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر حسد، جیسے اخوان یوسف کو ہوا. جب آپ یہ سوچتے ہیں، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں یہ چیز زیادہ بہتر عطا کی ہے، مجھے بھی چنا ہے ایک اور طریقے سے. تو پھر آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اپنی اس صلاحیت سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی، ادروائز رنج اور غم کی لہر دوڑتی اور آپ مزریبل رہتے ہیں. تو اس پارے کی کون سی چیز بار بار پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے؟ فضیلت کی بنیادیں، یا بعض کو بعض پر فضیلت دیا جانا. تو ہمیں پھر کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بھی کسی کام کے لیے چن لے. جو ہنر، جو سلیقہ، جو خاص چیز تو نے ہمارے اندر رکھی، اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا، اللہ وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمیں جب وہ نظر آ جائے تو استعمال کرنے کی بھی توفیق دے اپنے راستے میں. کیونکہ ان لوگوں کو جب چنا گیا تو وہ گھر بیٹھ نہیں گئے آرام سے، انہوں نے پھر اپنی زندگیاں لگا دی اللہ کی رضا میں. ذریۃ بعضها من بعض، بعض کی اولاد میں سے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، تیری نظر کرتی ہوں، کیونکہ اللہ نے اس عورت کو بھی چن لیا تھا، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما. عورت کے لیے سب سے پیاری چیز کیا ہوتی؟ اولاد. اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دے. تو اس عورت نے بڑے نفع کا سودا کیا، بڑا زبردست بزنس کیا، اور کہا اللہ میں اپنے بچے کو تیرے راستے میں آزاد کرتی ہوں، تو اس کو قبول کر لے، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی لڑکی پیدا ہو گئی، حضرت مریم پیدا ہو گئی. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی اتنی ایمان والی ماں تھی کہ اپنے بچے کو فوراً ہی شیطان مردود دشمن سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دیا. اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہو جاتا ہے. کل مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات یاد آ رہی تھی، جب انہوں نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کہنے لگے کہ ارلی ایج میں میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور فوت ہوتے وقت انہوں نے کہا کہ یا رب میں اپنے بچوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں. کسی انسان کے سپرد نہیں کیا. کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ رب تیرے سپرد کرتا ہوں. کہتے کہ ان کے فوت ہو جانے کے باوجود ہم سب بہن بھائی سب ویل ٹو ڈو ہیں، سب اچھا کر رہے ہیں. اصل حفاظت تو اللہ کرتا ہے،
ہم تو وقتی طور پر ان کے ذمہ دار ہیں. تو اس لیے جو بھی کوئی آپ کی محبوب اور پیاری چیز ہے ان سب چیزوں کو اللہ کے سپرد کیجیے. کیونکہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی پسند کی چیز مل جاتی ہے تو ہم اسی میں کھو جاتے ہیں اور ہم اللہ کی اطاعت اور عبادت کو بھول جاتے ہیں. بہت سی مائیں جن کے چھوٹے بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہیں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتی، اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیتی. کیا ہے جی، بچہ چھوٹا ہے اور وہ ایک صرف بہانہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو عورت سڑک بناتے ہوئے بجری کوٹ رہی ہے اور لک ڈال رہی ہے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کر چلچلاتی دھوپ میں، کیا اس کا بچہ چھوٹا نہیں کہ وہ گھر بیٹھ جائے؟ لیکن اس کو کیا چیز نکالتی ہے؟ بھوک نکالتی ہے کہ وہ نہیں نکلے گی، نہیں کام کرے گی تو کہاں سے کھائے گی اور بچے کو کہاں سے کھلائے گی. لیکن ہمیں چونکہ گھر میں کھانے کو مل جاتا ہے تو اس لیے ہم پھر اللہ کے راستے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. تو ہم سب کو اپنے وقت، زندگی، صلاحیتوں، مال کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ لگانا چاہیے. فی سبیل اللہ. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، ایک نئی کتاب لکھی گئی محدثات کے نام سے جس میں 9,000 محدث خواتین کا ذکر ہے. 9,000 خواتین کا ذکر ہے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، جنہوں نے احادیث کو روایت کیا. ہمارا علمی خزانہ بھرا ہوا ہے، ہماری تاریخ اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ مومنین کے ساتھ ساتھ مومنات نے بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کام کیا ہے. اور ہم بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شادی ہونے تک ہم کوئی کورس کر لیں، کچھ قرآن پڑھنا پڑھانا کر لیں، اور جس دن شادی ہو جائے اس دن زیورات پہن کے اور پھر کچھ عرصے بعد بچوں کے بہانے کر کے سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں. ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کیجئے، ان کا حق دیجئے، لیکن اللہ کا حق مار کر نہیں، لوگوں کا حق مار کر نہیں. جب ہم لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں اور اللہ کا بھی مارتے ہیں اور پھر سب کچھ اولاد کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی اولاد ہم سے بگڑ جاتی ہے. وہ پلٹ کر ہمیں کچھ نہیں دیتی، وہ پھر ہماری وفادار نہیں ہوتی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتی. تو جو کچھ دیا اللہ نے، مال دیا یا اولاد دی ہے، تو حضرت مریم کی اسی مثال پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور شیطان مردود سے بچاتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس بچی کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. ان کو دیکھ کر، ایک لڑکی کی مثال کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ اگر اللہ اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دیجئے. کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، چن لیا، فضیلت عطا کی اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دی. پھر فضلنا بعضهم علی بعض کی بات ہے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو دنیا بھر کی عورتوں پر فضیلت عطا کی. کچھ اور عورتوں کو بھی فضیلت ملی، حضرت آسیہ کو، حضرت خدیجہ کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. تو ہمیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا خوبیاں تھیں ان خواتین میں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جہان والوں پر چن لیا، منتخب کر لیا، قبول کر لیا. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہو، اس کے آگے سر بسجود رہو. یعنی جب اللہ چن لے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اتنی ہی عاجزی آنی چاہیے، اتنا ہی اللہ کے آگے جھکاؤ ہونا چاہیے. اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. اجتماعی عبادت کی طرف اشارہ ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اجتماعی جماعت وغیرہ میں شریک ہو سکتی ہیں، جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے کئی احادیث میں آتا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، خصوصاً اب تراویح کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں گھر میں بعض اوقات خود پڑھتے ہوئے نیند آ جاتی ہے یا اتنی صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو ایسے میں اگر موقع ملے تو تراویح کی جماعت میں شریک ہوں یا جماعت میں تراویح پڑھیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ ان کو ہیکل میں لے کر گئیں کہ یہ تو میں نے اللہ کے راستے میں بچی دے دی ہے، میں اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، اسے یہاں بیت المقدس میں رکھا جائے، تو وہ انکار کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہمیشہ مرد رہتے ہیں، تو لڑکی کے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ عورتیں تو یہاں نہیں ہوتی، اور بہت ان یوزول چیز تھی. تو اس پر انہوں نے اپنے کچھ خواب کا ذکر کیا، جس پر پھر سب جگڑنے لگے کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے. تو بہرحال جو قرآن اندازی ہوئی تو ان کے خالو حضرت زکریہ کے نام پر قرآن پڑا، جو پھر ان کو لک آفٹر کرتے تھے. ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کس طرح اللہ نے ان کو چنا اور پھر کس طرح اللہ نے ان سے جو کام لینا تھا اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا، اور ان سے پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اب آپ دیکھیں یہ سب سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک عورت سے، ایک عورت کی قربانی. اللہ اس کو بیٹی دیتا ہے، وہ بیٹی اللہ کی راہ میں قبول ہوتی، پھر اس بیٹی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بڑے ہو کر. اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیتا ہے. تو آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک عورت کی نیکی سے. تو ہمیں ایک طرف تو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دوسرے خاص طور پر اللہ کا قرب پانے کی تمنا ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے. ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، تاکہ نیکی اور خیر ہماری نسلوں تک جائے اور صرف ہم تک ہی ختم نہ ہو جائے، ہمارے ذریعے کسی بھی طرح آگے دوسروں تک پہنچے. اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے، کیونکہ انہیں بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا تھا، تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. یہ سارے معجزات دیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. بنی اسرائیل کے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، جن کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا، تو ان کے ایمان کی تجدید کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر. اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. ھذا صراط مستقیم. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، کبھی بھی اپنے آپ کو الہ نہیں بتایا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی طرف دعوت دی. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے اور انکار ہی کرتے رہے. تو پھر انہوں نے آخر کار لوگوں کو ایک دعوت دی کہ ان میں سے جو لوگ
اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہیں وہ تو نکل کر آ جائیں. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں, میری مدد کون کرے گا؟ تو کہتے کہ 12 لوگ تھے, وہ ان کے ساتھ ملے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں. کیا اللہ کو مدد چاہیے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت ہے مدد کی. یہاں مراد ہے اللہ کے دین کی خدمت, جس کا ذمہ اللہ نے بندوں پہ ڈالا, اہل ایمان پہ ڈالا, پیغمبروں کو اس کام کے لیے بھیجا, اور پھر پیغمبروں کو ایسے ساتھی عطا کیے جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, کیونکہ دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے خود اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. واشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم سب مسلمان فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزل, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی. واتبعنا الرسول, اور ہم نے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین, تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف کہ جس طرح وہ آخری پیغمبر کے ساتھی ہوں گے, ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں, ہم بھی ان کی طرح اپنے پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں, اور ہم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی محبت کرتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. یعنی بنی اسرائیل مان کر نہ دیے, اصلاح کی بجائے بگاڑ مزید بڑھتا گیا. بالآخر نوبت اس بات تک پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے, اور جب بس نہیں چلا تو بادشاہ وقت سے شکایت کر کے انہیں مروانے کی کوشش کی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کو محفوظ رکھا. جس شخص نے ان کے خلاف مخبری کی تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی, تو لوگوں نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور وہ تدبیر کیا تھی؟ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا. اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ, اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا, اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے, یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. آج تیرا انکار کرنے والے زیادہ ہیں, لیکن کل یہ مغلوب ہو جائیں گے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مغلوب ہو گئے. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے, اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا, اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم, یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا, اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں, اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا. آپ نے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح تعلیمات رکھی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور ہمیں عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. اور دین کی ساری باتوں کو اور خصوصاً سورۃ آل عمران کی ان آیات کو تلاوت کر کے ان کے سامنے رکھا. اور پھر جب نہیں مانے تو ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ سچا ہے, اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. اور ہم اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی آ جاتے تم بھی آ جاؤ, اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت پکارتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا, یعنی عیسائیوں کے اس وقت نے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حسین اور حضرت علی کو لے کر آ رہے ہیں, تو یہ لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ جو مطالبہ کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں.
یعنی اگر انہوں نے ہم پر بد دعا ڈال دی تو پھر ہماری خیر نہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب کوئی جو تم سے اس معاملے میں جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کرے کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. وہ عزیز الحکیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ جانتا ہے مفسدین کو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اب اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. انہوں نے کس کو رب بنا رکھا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، یعنی صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. اشہدوا بأننا مسلمون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و ناصر ہے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ ولی المؤمنین. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ سورۃ البقرہ میں دیکھا کہ خاص طور پر بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تعلیمات پر. اور سورۃ آل عمران میں خصوصی طور پر نصارہ کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، کیونکہ اب کسی بھی شخص کی ہدایت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے یا نہیں، اور ان کو آخری نبی مانتا ہے یا نہیں. اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ، شام کو اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، یعنی ان کا ایمان بھی ڈاواں ڈول ہو جائے. جب یہ دیکھے کہ پڑھے لکھے لوگ تو دین سے دور جا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس دین کی طرف آ رہے ہیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، نہیں تعصب سے کھاتے ہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ترجیح دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. پھر وہی فضیلت کی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل تو بہت وسیع ہے، لیکن اس فضل میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے حصہ دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں فلاں کو کیوں یہ سب کچھ دے رکھا، مجھے کیوں نہیں دیا. کیا کرنا چاہیے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. تم میں سے بعض کو بعض پر جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہ نہ دیکھو دوسرے کے پاس کیا ہے، تم کیا دیکھو کہ اللہ کے پاس کیا ہے. تو اللہ سے فضل مانگو. تو اپنے لیے دعا لکھیے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. اللہ میں تیرا عظیم فضل مانگتی ہوں. اور خاص طور پر یہ دعا اس وقت پڑھیے
جب آپ کو کسی کی کسی بھی خوبی سے، بھلائی سے، کسی نعمت سے حسد یا رشک ہونے لگے، یعنی جب آپ کے دل میں کوئی بات ہے نا کہ اس کے پاس یہ کیوں، میرے پاس کیوں نہیں، تو آپ فوراً اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی دے دے، اس سے بہتر دے دے مجھے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. تو لڑائی ختم ہو جائے گی. واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. یعنی اہل کتاب میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. اس سے ایک بڑی اہم نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ لوگوں کو کسی قبیلے، خاندان اور کنبے یا کسی خاص نام سے اس طرح وابستہ نہ کرو کہ ایک شخص کی برائی، ایک شخص کی غلطی کو سب پہ چشمہ کر دو. جنرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی عمومیت نہیں اختیار کرے کہ ایک نے غلطی کی تو آپ سبھی ایسے. مثلا آپ میں سے اگر کوئی ایک ڈسپلن توڑے اور ٹیچر آ کے کہے کہ یہ کلاس تو ایسی ہے، کوئی کلاس کا تو قصور نہیں ہو، تو ایک شخص غلط کر رہا ہے اور جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. فضیلت کیسے ملتی ہے، کیسے چنے جاتے ہیں، کیسے فضل اور انعام اور اکرام ہوتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقى، تقوی کے ساتھ، فإن اللہ يحب المتقین. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے تو بہت سخت دردناک سزا ہے. یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہر صورت پورا کریں، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. اہل کتاب کی کچھ خیانتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی کتاب کو بدلتے ہیں تاکہ خود کو بدلنا نہ پڑے ان کو. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا، رب والا بننا، اللہ کے قریب جانا، اللہ کی نظر میں بڑا بننا. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ ان ساری باتوں کی ایک تردید ہے یہاں پر جو لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے غلط طور پر منسوب کر رکھی ہیں یا پیغمبروں کے ساتھ. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. تو یہاں اصل میں اہل کتاب کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے. کس طرح؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، آپ پر ایمان نہ لا کر، حالانکہ تم اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ وعدہ کر چکے ہو کہ تم آخری نبی پر ضرور ایمان لاؤ گے. افغیر دین اللہ یبغون، کیا پھر وہ اللہ کا دین چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہیں، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے.
قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اے نبی کہہ دیجئے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی کیا پڑھا؟ لا نفرق بین احد منہم. اور یہاں بھی کیا سکھایا گیا کہ خواہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، لیکن تمہارا کام یہ نہیں کہ تم ان کو بڑا بتاؤ یا بناؤ، تمہارا کام کیا ہے کہ ان کے درمیان فرق نہ کرو. اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں. اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا انکار، کفر کا رویہ اختیار کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا قیامت کے دن انسان کے لیے شدید حسرت کا سبب ہوگا، اور وہاں کوئی بھی مال و دولت اور دنیا کے عہدے اور دنیا کی نعمتیں کام نہیں آئیں گی. حتیٰ کہ اگر کوئی پوری زمین بھی سونے کی بھر کے اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. دنیا میں انسان کو کتنا خرچ کرنے کے لیے کہا گیا؟ کیا یہ حکم دیا گیا کہ آپ 1 کلو سونا خرچ کریں؟ نہیں، بہت کم. لیکن اگر انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر آخرت کے دن، قیامت کے دن اس کی شدید پکڑ بھی ہوگی، اور وہاں کوئی بھی چیز کام نہ آئے گی کہ جن کو ہم دنیا میں سمیٹ رہے ہیں وہ دے کر فائدہ اٹھا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.